ہمیشہ اچھے کپڑے پہنے، چاہے موقع کوئی بھی ہو۔ کسی بھی بات کا فوراً جواب نہ دے، چند سیکنڈ سوچے اور پھر جواب دے۔ دروازہ کھولنا یا کسی خاتون کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دینا اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ جو لوگ تنقید کو صبر سے برداشت کرتے ہیں اور غصہ نہیں کرتے، ان کو شکست دینا مشکل ہوتا ہے۔ اونچی آواز میں بات نہ کرے، ایک واضح اور نرم آواز میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی قابل قدر چیز کا مالک بننا چاہتے ہیں تو سخت محنت کریں۔ اس چیز کو صبر سے قبول کریں جو آپ کے اختیار سے باہر ہو۔ ہاتھ ملانے کا انداز سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، اس لیے ہمیشہ مضبوطی اور گرمجوشی سے مصافحہ کریں۔ اپنے معیار کو کسی کے لیے کم نہ کریں۔ اپنے وقت کو کسی ایسے کام میں لگائیں جس سے آپ کو کبھی پچھتاوا نہ ہو۔ بیکار باتوں کو سر پر سوار نہ کریں۔ آپ کی ذہنی صحت لوگوں کی رائے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ چلتے وقت کسی خاتون کو سہارا دیں، وہ خود کو محفوظ محسوس کرے گی۔ اپنے درد کو اپنی طاقت بنائیں اور خود کو برباد ہونے سے بچائیں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر کسی کے پاس اپنی پلیٹ ہونی چاہیے۔ ہر انسان سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے جسے آپ سن رہے ہو اسے غور سے سنیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ کم از کم ایک چیز پر اتنی محنت کریں جتنے آپ کر سکتے ہیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ بات زیادہ اہم ہے جس کا آپ کو علم نہیں، بجائے اس بات کے جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کو نقصان ان کی سادگی کی وجہ سے اٹھانا پڑتا ہے۔ تندرست جسم، پرسکون دماغ اور خوشیاں بھرا گھر، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں خریدا نہیں جا سکتا بلکہ ان کو کمانا پڑتا ہے۔ مسکراہٹ میں آنکھوں کا مسکرانا لازمی ہے، ہونٹوں کا نہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کانفیڈنس سے بات کریں۔ جاہلیت ایک لعنت ہے اور علم ایک طاقت ہے۔ اپنی شخصیت کو پرکشش بنائیں۔ اپنے دماغ کی سنیں اور درست بات کرنے پر نہ ہچکچائیں۔ کام کرنے والے شخص بنو، وہ شخص نہ بنو جو صرف کام کرنے کا دکھاوا کرتا ہے۔ اپنے گھر کے ایک کمرے کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ جب آپ کسی کے بارے میں کچھ اچھا سوچیں تو اسے فوراً بتائیں۔ یہ باتیں بتانے کے لیے اس کے جنازے کا انتظار نہ کریں۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ بغیر کسی وجہ کے خطرناک کاموں میں حصہ نہ لیں۔ جہاں ذمہ داری ہو وہاں اپارچونٹی ضروری ہوتی ہے۔